بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 304 ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان ہے اس امت کے 14 نقیب اور وزیر۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن مليل رضي الله عنه قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من نبي كان قبلي إلا قد أعطي 7 نقباء وزراء نجباء، وإني أعطيت 14 وزيرا نقيبا نجيبا، 7 من قريش و7 من المہاجرین، رواہ احمد۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عبداللہ بن ملیل کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو 7 نقبا وزراء نجبا دیے گئے، جبکہ مجھے خصوصیت کے ساتھ 14 وزراء نقبا اور نجبا دیے گئے، جن میں سے 7 کا تعلق صرف قریش سے ہیں اور باقی 7 کا تعلق دیگر مہاجرین سے ہے۔ یہ حدیث نبوت کے منصب کی عظمت کو بیان کرتی ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی شان امتیازی کو ظاہر کرتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے انبیاء، جن کو سابقہ انبیاء سابقین کہا جاتا ہے، ان کو ان کی امتوں کی اصلاح، ان کی تربیت اور تبلیغ دین میں مدد کے لیے محدود تعداد میں وزراء عطا کیے گئے، نجبا عطا کیے گئے، جو ان کے دست و بازو بن کر ان نبیوں کے ان کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دوگنی فضیلت سے نوازا، یعنی 14 ایسے رفقا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے جو آپ کے دین کے مددگار، نصرت حق کے علم بردار اور پیغامی الہی کے مؤثر ترجمان تھے۔ اس سے یہ حقیقت بھی اجاگر ہوتی ہے کہ دین محمدی کی وسعت، امت محمدیہ کی جامعیت اور رسالت محمدیہ کی عالمگیریت ایسی ہے کہ اس کی خدمت کے لیے زیادہ مضبوط اور متنوع جماعت کی ضرورت تھی۔ ان 14 برگزیدہ شخصیات نے اپنے کردار، اخلاص اور قربانی سے اس ذمہ داری کا حق ادا کیا، جس کی بدولت اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوئیں اور دعوت حق کا پیغام پوری انسانیت تک پہنچا۔ نقبہ کے سلسلے میں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ زیادہ مشہور اور صحیح روایت کے مطابق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 نقیب تھے، جیسا کہ حدیث اور سیرت کی مستند کتب سے، مثلا سیرت ابن ہشام اور البدایہ والنہایہ، السیرت النبویہ لابن کثیر، دلائل النبوہ للبیہقی وغیرہ میں، ان تمام کتابوں میں 12 نقیب ہے۔ اور جو روایت ہم نے آپ کو سنائی ہے وہ مسند احمد کی روایت ہے، اس میں 14 نقیب کا تذکرہ ہے۔ البتہ بعض روایتوں میں 2 مزید اصحاب کا نام بھی آیا ہے، اسی لیے یہاں 14 نقیب، وزیر اور نجیب، نجبا، وزراء اور نقبا، جن میں 14 اور 12 کے نام پہلے ہم بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد اور 2 کے نام بتاتے ہیں۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، حضرت رافع بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، حضرت منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ، حضرت عمر